ایک جگہ پہ جمع کریں گے، جس جگہ پہ سیکیورٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہ بنے، راستہ بھی بند نہ ہو، تو انشاءاللہ وہاں پہ جمع کر کے پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اب آپ اپنی نظر کو اٹھائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں۔ اور اس وقت کے بارے، اس ٹائم کے بارے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بھی بندہ یا اللہ کی جو بھی بندی اس وقت اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہر بندے کی جائز دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس وقت آپ جتنی دعائیں مانگنے آئے ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہاں پر کچھ نہ کچھ لینے آتا ہے، جو دعائیں آپ مانگنے آئے ہیں اللہ سے دل کھول کے دعائیں کریے گا۔ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو دعائیں کرواتے بھی رہیں گے انشاءاللہ، تو اللہ سے دل کھول کے دعا کریے گا، اللہ نے تمام دعاؤں کو قبول کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کا طواف شروع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ مرد حضرات نے اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ یہ دیکھیے گا، اس عمل کو بولتے ہیں استباء کرنا، استباء کرنا۔ یہ دیکھیے اس طرح آپ لوگوں نے، مرد حضرات نے اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے۔ اور یہ جو کندھا ننگا کیا جاتا ہے نا، یہ صرف طواف کے 7 چکروں کے دوران، نہ اس سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے نہ بعد میں کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جب بیت اللہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں اسی وقت یہ کندھا ننگا کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب آپ لوگوں نے، مرد حضرات نے کندھا ننگا کر لیا، طواف کے دوران وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو ہے آپ کا، پھر آپ لوگوں نے طواف شروع کرنے کے لیے جانا ہے حجر اسود کی طرف۔ بیت اللہ کے ٹوٹل 4 کونے ہیں۔ سب سے پہلا کونا ہے حجر اسود، دوسرا کونا ہے رکن عراقی، تیسرا کونا ہے رکن شامی، چوتھا کونا ہے رکن یمانی۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے سامنے سے اللہ کے گھر کا طواف شروع ہوتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کا، مرد حضرات کا، ننگا ہے کندھا، دایاں کندھا ننگا کر کے جب حجر اسود کے سامنے جائیں گے، نیت ہے طواف کی، اے میرے اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، میری اس نیت کو قبول فرما۔ نیت کے بعد آپ لوگ حجر اسود کے سامنے چلے جائیں گے، جا کر استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہے اشارہ کرنا حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود کو بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کا بوسہ بھی لیا جا سکتا ہے، یا دور سے کھڑے ہو کر بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے آج دور سے کھڑے ہو کے استلام کرنا ہے۔ اس کی پہلی وجہ کہ آپ لوگ احرام کی حالت میں ہیں۔ احرام کی حالت میں ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا عطر نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ کو ہر نماز کے ٹائم خوشبو لگائی جاتی ہے، اس لیے پہلی وجہ کہ حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں کیونکہ خوشبو لگی ہے۔ دوسری وجہ کہ وہاں پر ہوتا ہے رش، بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے۔ ایک تو آپ پورے گروپ کے اندر جا رہے ہیں، اور دوسرا احرام کی حالت میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں کسی بھی قسم کی، تو اس لیے دور سے کھڑے ہو کر استلام کریں گے۔ استلام کرنا، اشارہ کرنا اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پڑھ لیجئے، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کا پہلا چکر طواف کا شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹل کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7۔ پہلے جو 3 چکر ہیں اس کے اندر ایک اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، وہ اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ رمل کا مطلب ہے مرد حضرات نے تھوڑا سا اکڑ کے چلنا، پہلوانی چال چلنا۔ مرد حضرات نے تھوڑا سا پہلے 3 چکروں کے اندر، اور کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے، یہ بھی شرط ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اپنا چل رہے ہیں لیکن کسی کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے جس جگہ پہ کسی کو تکلیف ہوگی تو آپ اپنی نارمل سپیڈ کے اندر بھی چل سکتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات نے رمل کرنا۔ آپ نے حجر اسود سے استلام کر کے اللہ کے گھر کا طواف شروع کیا، اس طرح پورا چکر لگانا ہے۔ اس کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ کچھ حاجیوں کے پاس تو چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں، اپنی اپنی دعائیں پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ قاری صاحب آپ لوگوں کو ایک ساتھ بلند آواز میں دعائیں پڑھاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنی زبان میں دعا کرنا چاہیں، کوئی حاجی اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے تو اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ حجر اسود سے جو پیچھے والا کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو درمیانی حصہ ہے، اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور وہ قرآن کی بڑی جامع دعا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
جب آپ یہ دعائیں پڑھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، آ کے استلام کریں گے، آپ کا دوسرا استلام ہوا، ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس طرح ٹوٹل کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7۔ جب آپ 7واں چکر لگا کر حجر اسود کے سامنے آئیں گے، آ کر استلام کریں گے تو آپ کا 9واں استلام ہو جائے گا اور 8واں استلام ہو جائے گا اور آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اچھا ابھی صرف